بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم 6 کلاس، میں آپ کی مطالعہ پاکستان کی ٹیچر ہوں جو کہ دار ارقم ہائی اسکول علی رضی اللہ عنہ کیمپس بدم علی کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل کا ہمارا لیکچر جو کہ تھا نظریے پر، باب نمبر 1 نظریے کی تعریف، جس میں ہم نے تفصیلاً پڑھی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 4 ہفتے کا کام اگر ہم نے کر لیا تو 5ویں ہفتے میں پھر دوبارہ سے ہم نے پہلا چیپٹر ہی شروع کیوں کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے موسٹلی اسٹوڈنٹ کے پاس مطالعہ پاکستان کی بک نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ چیپٹر شروع سے شروع کرنا پڑا۔ چلتے ہیں آج کی ڈائری کی طرف۔ جیسا کہ اسکرین پہ آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا، آج ہمارے پاس دن ہے پیر، تاریخ ہے آج 13 جولائی 2020، لیکچر نمبر 2 مطالعہ پاکستان جماعت ہشتم۔ ڈائری آپ کے پاس آپ کی آ جائے گی باب نمبر 1 پڑھائی، صفحہ نمبر 2 تا 3۔ اس میں ہم اہم نکات آج کے کیا کیا پڑھیں گے؟ نظریے کے ماخذ، مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ یہ تینوں جو پوائنٹس لاسٹ 3 پوائنٹس ہیں، مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد اور مشترکہ تعلیمی مقاصد، یہ نظریے کے 3 ماخذ ہیں۔ ٹوٹل آپ کی بک میں 5 ماخذ ہیں، جس میں سے 3 آج ہم پڑھیں گے۔ یہ ہے جی آپ کا بک پیج نمبر 2۔ یہاں پہ آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہوگی، نظریے کے ماخذ۔ اس کو پہلے ہم بریفلی جان لیتے ہیں کہ نظریے کے ماخذ ہوتے کیا ہیں۔ ماخذ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اخذ کرنے کا ذریعہ، یعنی کسی بھی چیز کو بنانے کے جو عناصر تھے جن سے یہ نظریہ بنا، اس نظریے کی بنیاد کس چیز پہ تھی، وہ کیا کہلائیں گے اس کے ماخذ۔ سب سے پہلا ماخذ کیا ہے ہمارے پاس؟ مشترکہ مذہب، یعنی کامن ریلیجن۔ مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند کئی ہندو تحریکوں مثلاً آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا۔ اب اس میں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جب ہندو اور مسلم اکٹھے تھے تو مذہب تو ان کا ایک نہیں تھا نا۔ مسلمان اسلام کے پیروکار تھے، ہندو جو تھے وہ ہندوازم کے پیروکار تھے۔ اب ہندو کیا چاہتے تھے کہ مسلمان بھی، ہندو اور مسلمان دونوں ہندوازم اور اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کی طرف ان کا رجحان ہو جائے، مشترکہ مذہب ہو جائے سب کا۔ مشترکہ مذہب سے مراد ایک مذہب، ہندو یہ چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے کئی اس چیز کے لیے تحریکیں چلائیں، جس میں آریہ سماج، برہمن سماج اور دیو سماج تھی۔ دیو سماج کے بارے میں انہوں نے یہاں پہ نہیں بتایا، لیکن میں آپ کی جسٹ جنرل انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ ان تینوں تحریکوں کا مقصد ایک ہی تھا، بت پرستی کی مخالفت کرنا اور عیسائیت کا رجحان پیدا کرنا، جن کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد کر دی۔ آریہ سماج کا بانی کون تھا؟ پنڈت دیانند سرسوتی۔ اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا، جس کا مطلب غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو، یعنی شدھی، ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا۔ شدھی ہندوازم میں شدھی کا مطلب ہوتا ہے صاف کر دینا، پاک صاف کر دینا۔ برہمو سماج کا بانی راجا رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا۔ کانگریسی دور حکومت کب تھی؟ 1937 سے 39۔ ان کا خیال تھا کہ اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔
آریہ سماج اور ہندو سماج کے متعلق میں آپ کو بتاتی چلوں. یہ آریہ سماج ہندو مذہب کا ایک فرقہ ہے. اس کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی ہیں. اس کا قیام 1875 میں ہوا. اس کا مقصد مسلمانوں کی تذلیل تھا. بت پرستی کی مخالفت کی اس نے، لیکن ہندوازم کی اشاعت بھی کی. مطلب کہ ہندوازم کو اس نے پھیلایا، لیکن بت پرستی کے طور پر نہیں، عیسائیت کے طور پر. آگے آریہ سماج جب ختم ہوا، تحریک یہ ختم ہوئی، تو اس کے بعد آ گئی برہمو سماج. یہ ایک ہندو اصلاحی تحریک تھی، یعنی ہندوازم کی اصلاح کے لیے اس تحریک کو بنایا گیا تھا، اس کو پھیلانے کے لیے. اس کے بانی رام موہن رائے تھے. ہندوازم کی مخالفت اور عیسائیت کا رجحان ہی ان کا مقصد تھا. سیکنڈ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ ہے جی مشترکہ سیاسی مقاصد. مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کے کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی. جدوجہد ہوتا ہے کوشش. انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا. جمہوریت کے بارے میں آپ کو اچھے سے پتا ہوگا، کیونکہ ہماری کنٹری، ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت جمہوریت قائم ہے. جمہوریت ہوتا ہے عوام کی حکومت. اس کے متعلق میں آپ کو ایک شعر بھی بتا رہی ہوں. عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے طریقے سے، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آتا تھا. آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے. اقلیت ہوتا ہے مائنورٹی، یعنی تھوڑے لوگ. اکثریت ہو جائے گا میجورٹی، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے اقلیت، یعنی کم لوگ. لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا. نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا. تشخص ہوتا ہے شخصیت، یعنی ان کا وجود. اب اس پوائنٹ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مقاصد، یعنی مقصد دونوں، ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا مقصد ایک ہی تھا، انگریزوں کی حکومت کو ختم کرنا اور جمہوریت کو قائم کرنا. اب مسلمانوں کی شخصیت کیسے ابھری تھی؟ جب نیا سیاسی نظام قائم کیا گیا تو اس میں مسلمانوں کی شخصیت ابھرنے لگی. تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس مشترکہ تعلیمی مقاصد، کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز. مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں. انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں، یعنی نظریے کو اخذ کرنے والا. اب انگریزوں نے جو نظام تعلیم متعارف کروایا تھا، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نظام تعلیم تھا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، یعنی مین لینگویج جو عام بولے جانے والی زبان تھی وہ کیا تھی؟ انگلش. اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے، رد عمل ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ریئیکشن، ایکشن پہ ریئیکشن. سائنس سبجیکٹس میں آپ نے اکثر پڑھا ہوگا، جب کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے. جب انگریزوں نے یہ انگریزی کا نظام متعارف کروایا تو اس پہ جو ریئیکشن، یعنی جو رد عمل ہوا، وہ مسلم علماء کا تھا. اور انہوں نے کیا کہا؟ انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا. یعنی تب مسلمانوں کے نظر میں جو تھی اصل زبان کیا ہوتی تھی؟ عربی، کیونکہ وہ قرآن کی زبان تھی. اسلام میں بھی عربی کو ہی سنا جاتا تھا اور اسی کو بولا جاتا تھا. اس لیے ان کے نظریے کے مطابق انگلش جو تھی وہ اس وقت سیکھنا گناہ قرار دے دیا گیا. یعنی خلاف اسلام تو پھر گناہ ہی ہوا نا. بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا. بیشتر یعنی زیادہ تر مسلمانوں نے نظام تعلیم کو رد کر دیا، یعنی ٹھکرا دیا، ریجیکٹ کر دیا. یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا. نظریہ پاکستان کی سب سے بنیادی جز جو تھی وہ کیا تھی؟ نظریہ اسلام. اس کا سب سے بنیادی ماخذ نظریہ اسلام تھا. اچھا جی، آج کے ٹاپک میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ مشترکہ مذہب. کیا کیا پڑھا ہم نے؟ مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد اور مشترکہ تعلیمی مقاصد، جو کہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. آج کا ہمارا لیکچر انہی 3 پوائنٹس پہ تھا.
نیکسٹ پوائنٹ جو 2 رہ گئے ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے. امید ہے آپ اس ریڈنگ کو اچھے سے ایک دفعہ پھر رپیٹ کریں گے, اسے سمجھیں گے. مشکل الفاظ کے معنی کو ضرور سمجھ کے پڑھیے گا تاکہ آپ کو لکھتے ہوئے کسی بھی چیز کی مشکل درپیش نہ آئے. کوشش کیجیے گا جو مشکل الفاظ ہیں انہیں اپنی ہینڈ ریٹن کاپی پر اتار لیجیے گا تاکہ آپ کو یہ لکھنے بھی آ جائیں. ریڈنگ کو اچھے سے لرن کیجیے گا. امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی.